دوستو، زلزلہ کیا ہے اور یہ کیوں آتا ہے؟ کسی ان پڑھ بندے سے بھی پوچھیں کہ زلزلہ کیا ہے تو وہ یہی کہے گا جب زمین کے ہلنے کا نام زلزلہ ہے۔ کیوں آتا ہے اس کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، پرانی کہاوت پہ یقین کرتے ہیں کہ جی جو زمین ہے دو گائے کے سینگوں کے اوپر کھڑی ہے، جب وہ اپنا سینگ تبدیل کرتی ہے تو اس وقت زمین ہلتی ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ غرض کہ اس کے پیچھے بہت ساری متس ہیں، توہمات ہیں جو ہر مذہب کے بندے نے اپنے طور پہ گھڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ہندو مت میں زلزلے کا اور کنسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں اور کنسیپٹ ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ اس کا ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا سائنٹیفک پہلو کیا ہے۔ سائنٹیفک پہلو یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہے، سمجھ لیں زمین ایک گیند کی شکل میں ہے اور اس کے اندر ایک مٹیریل بھرا ہوا ہے جو کہ گرم ہے، انتہائی گرم ہے، اور وہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو جب آپ پگھلا لیں تو وہ پانی کی شکل میں بن جاتی ہے۔ تو زمین کے اندر جتنا مٹیریل ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی کی شکل میں۔ اچھا، جب وہ پانی کی شکل میں ہے اور اندر ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں زمین میں جب باہر آنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہت ساری جگہوں پر زمین کی جو خول ہوتا ہے اس کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دراڑیں جب آپس میں ہلتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ تو زلزلے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، زلزلے کا مقام، کہاں سے وہ شروع ہوا، کتنی گہرائی سے شروع ہوا، اور آپ کے پاس جو پہنچا اس وقت اس کی شدت کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں مل کر زلزلے کو ڈیفائن کرتی۔ زلزلے کے ہماری معاشی زندگی پہ بہت زیادہ اثرات ہیں، معاشرتی زندگی پہ۔ مثلا زلزلہ آتا ہے تو عمارتیں گر جاتی ہیں، سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہمارا مال کھیتوں سے منڈی تک نہیں پہنچ پاتا۔ انسان کا کسی کا زلزلے میں اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کو سائیکولوجیکلی بڑا دھچکا لگتا ہے۔ غرض جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی، زلزلہ کسی نہ کسی طرح ہمیں متاثر کرتا ہے۔ ہر دور میں ہر انسان نے جو اس دنیا پر زندہ، اس نے کوئی نہ کوئی زلزلہ اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا، اور اسی طرح ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے جو تھوڑا سا عقل و شعور رکھتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے تو زلزلہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کی زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے اور زلزلے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس میں بڑی متس ہے۔ اصل میں ہم جن بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ ہیں پتھر کی بنی ہوئی، یعنی کنکریٹ جو ہے وہ ایک پتھر کی شکل ہے، اور ظاہری بات جب زلزلہ آتا ہے تو یہ چیز میں دراڑیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اثر ہم پر ہوتا ہے کہ ہم زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنی 24 گھنٹے کا وہ انہی پتھروں کے اندر گزارتے ہیں۔ چھت بھی ایک آرٹیفیشل سٹون سے بنی، دیواریں بھی پتھر کی شکل کی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ٹوٹتی ہیں تو ہم پر گرتی ہیں تو پھر اس سے تباہی ہوتی ہے۔ تو مختلف عمارتوں کی، مختلف بلڈنگز کی زلزلے کو سہنے کی اور زلزلے کو برداشت کرنے کی مختلف قوت ہوتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران زلزلے کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ نہیں رکھا گیا تھا۔ اگر نہیں رکھا گیا تھا تو جب زلزلہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات اس کے رہنے والوں پہ پڑیں گے۔ اگر رکھا گیا تھا تو پھر لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے، لیکن لوگ مطمئن ہوتے نہیں، کیونکہ زلزلہ ایک خوف کا نام ہے، پینک کا نام ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ فوری باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں تو راستے میں آنے والی کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ اس سے مرتے ہیں۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے نکل جائے۔ اچھا،
یہ تو ایک گھر کی میں مثال دے رہا ہوں. آپ اگر 18 سٹوری بلڈنگ یا 20 سٹوری بلڈنگ کی بات کریں تو وہ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سارے ایگزٹ پوائنٹ ایک یا دو ہوتے ہیں, ایک ایمرجنسی 1-2 پوائنٹ ہوتے ہیں, سارے وہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ چوکنگ ہو جاتی ہے اور لوگوں پر بلب, کسی پہ پنکھا گر گیا, کسی پہ دیوار کی, اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب زلزلہ آئے تو آپ قریبی کوئی پناہ تلاش کریں تاکہ مٹیریل آپ کے اوپر نہ گر سکے. اگر بلڈنگ گر جاتی ہے تو پھر تو وہ بات کی بات, لیکن فی الوقت آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے جو چیزیں آپ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں وہ آپ پہ گر کر آپ کو زخمی نہ کر دیں. کیونکہ اگر بلڈنگ گر جاتی ہے پھر تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں بچتا. ہر انسان کی زلزلہ رہتا زیادہ 2 یا 4 منٹ یا 5 منٹ. اگر ایک انسان ایوریج انسان 16ویں سٹوری پہ بیٹھا ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, اس کو نیچے آتے آتے ہی 15-20 منٹ لگ جائیں گے, اس لیے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب بھی زلزلہ آئے تو قریب کوئی شیلٹر تلاش کریں. وہ میز ہو سکتا ہے, وہ پلنگ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا دروازے کے جہاں پہ دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ چیزیں آپ کے اوپر نہ گریں اور آپ محفوظ رہیں. زلزلے کے دوران لفٹ نہ استعمال کریں کیونکہ لفٹ جو ہے وہ زلزلے کے دوران بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور لوگ اس میں پھنس سکتے ہیں. یعنی انسان کے پاس زلزلے کے دوران سوائے صبر کرنے کے اور اس کے آفت کے گزر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زلزلے کے دوران بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. زلزلے کے دوران اسی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے جہاں پر آپ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ آپ میکسیمم محفوظ رہیں. شیشوں کے پاس نہ کھڑے ہوں. آفس کی بلڈنگ کے میں باہر شیشے لگے تو ان کے پاس نہ کھڑے ہوں. یہ تو تھا کہ زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے. بھاگنا ہرگز نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ بھاگیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو چیز زخمی کرے گی, کچھ دیوار گر سکتی ہے آپ کے اوپر. یہ تو ہو گیا زلزلے کے دوران. زلزلے کے بعد کیا کرنا چاہیے. فوری طور پہ کوشش کریں, زلزلہ گزر گیا تو جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ اس بلڈنگ کی حالت ٹھیک ہے. اگر وہ حالت ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ آپ اس بلڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر نہیں ٹھیک تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو بلڈنگ کسی ایکسپرٹ کو دکھا کے پھر اس کے بارے میں اس کی طاقت کی جانچ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جانا. پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زلزلہ آ گیا تو پھر آپ اپنی گیس پائپ لائن چیک کریں, واٹر پائپ لائن چیک کریں کہیں وہ تو نہیں خراب ہوئی, کہ گیس پائپ لائن کہیں سے لیک ہو رہی ہے, زمین نے حرکت کی ہے اور کسی جگہ سے وہ ٹوٹ گئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے گیس پھیلے گی اور آگ لگنے کا خدشہ ہے. روڈ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو کوشش کریں پول سے اور درختوں سے دور رہیں, کیونکہ بعض جگہ پہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے اور گاڑیاں اس کے اندر گر جاتی ہیں. تو جب آپ بلڈنگ سے باہر ہوں تب بھی کوئی محفوظ جگہ تلاش کریں اور وہاں کھڑے رہیں. جب تک زلزلہ مکمل طور پر رک نہیں جاتا اس وقت تک آپ بھی موومنٹ نہ کریں. یہ تو زلزلے کے کیا ہے, کب آتا ہے, کہاں سے آتا ہے اور اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس سے ہماری عمارتوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زلزلہ دنیا کی واحد آفت ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے. طوفان بادلوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت بارش ہوگی, اس وقت گرمی ہوگی. زلزلے کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے. دنیا کی کوئی سائنس آج تک زلزلے کا پہلے سے پتہ نہیں لگا سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بہت بڑی بنائی ہے. انسان اگر دنیا میں 6 ارب ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس زمین کا جو ڈایا ہے, جو زمین کی وسعت ہے, اس پہ اس کی 6 ارب انسانوں کی کوئی وقت نہیں. اور پوری زمین پر اتنے بڑے آلات نہیں لگائے جا سکتے کہ جو زلزلے کے بارے میں آپ کو پہلے سے کچھ بتا دیں. ہاں کچھ لوگوں نے ٹوٹکے لگائے ہوئے ہیں, جیسے کہتے ہیں جانوروں کی حالت بدل جاتی ہے, وہ بے چین ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بھی زلزلے سے آنے سے کچھ منٹ پہلے کی بات ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ پہلے کسی کو بھی نہیں, کوئی جانور کوئی انڈیکیشن نہیں دیتا. تو زلزلہ ایسی آفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے
اور جب بھی آئے ہمیں صبر کی اور اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔